اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامان یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامان جس طرح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہاں کی خبریں، یہاں کی ہماری لوکل خبریں، یہاں کے ہمارے سیاستدان، جو کچھ میڈیا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ لے چکے. یہ ہماری لوکل خبریں ہوتی ہیں، لوکل انٹرسٹ ہوتا ہے اور اپنے کمیون کی یہ خبریں ہوتی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں. سامان ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن لے کر دینا. جہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سمن اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر، موجودہ سٹی کونسلر اور سابقہ سٹی کونسلر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ملک اسکندر صدیق، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ انہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں کا جو نیشنل میڈیا ہے اس پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، انٹرویوز بھی سنتے رہتے ہیں، اخبارات لکھتی رہتی ہے. میڈیا کا کام ہے، میڈیا لکھتا رہتا ہے، میڈیا پھر انٹرویو بھی لیتا ہے اور ساری خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فیصلہ تو جو ہوتا ہے وہ قانون قاعدے کے مطابق ہی ہوتا ہے. ملک اسکندر صدیق ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب راجہ صاحب السلام علیکم، تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بہت شکریہ اسکندر. آپ چھٹی کا دن ہے، ظاہر ہے مصروف ہوتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں. پتہ ہے ٹاؤن ہال میں میٹنگ، جو لیٹ میٹنگز ہوتی ہیں، اور پھر جو میڈیا کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، میڈیا جو آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اور بہت جگہوں پر جو ہے وہ سارے جو جوابات بھی دینے پڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہ ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کریں چونکہ لوگ ہم سے زیادہ پوچھتے ہیں. دیکھیں، آپ دو قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں. ایک وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنی ایک رول میں ان کو ایک دیا جاتا ہے پارٹی کے حوالے سے، اور ایک سسٹم کے تحت ایک جو سیاسی جو ایک آب و ہوا ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اب آپ کچھ تھوڑا بہت بولنا چاہتے ہیں بولیں، نہیں تو ویسے آپ اپنی تنخواہ لیں اور اپنی سیٹ سنبھالیں. دوسرا وہ سیاستدان ہوتا ہے جو آپ خود ایجنڈا سیٹنگ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں سیاست اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایک ویژن ہے، یا میں ایک سوسائٹی کو، اپنے ملک کو، اپنی کمیونٹی کو، جس شہر میں بستا ہوں اسے، جس ملک میں رہتا ہوں اسے ایک اچھی رستے پہ لایا جائے، بہتر رستے پہ لایا جائے. تو جب آپ جو سٹیٹس کو ہوتا ہے اسے آپ جب چیلنج کرتے ہیں، جب آپ اسٹیبلش پارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے جو ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے جو پس پردہ رہ کے جو سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس بندے کو ہر شخص پسند کرے تو سمجھے وہ منافق ہے. اور یہ میں نے لوئس اوورسیٹ آپ کو کہا ہے کہ جو جس کی مخالفت نہ ہو تو سمجھو وہ منافق ہے. تو الحمدللہ ہماری تو مخالفت ہے اور بڑے لیول پہ ہے. اور اب تو جب سے آپ نے دیکھا، یہ پہلے تو سب کو یہ بات گھروں میں بیٹھ کے تو سارے یہ بات کرتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ کے کون چلاتا ہے، کس کا انفلوئنس ہوتا ہے، کس طرح یہ اپنا انفلوئنس پیدا کرتے ہیں. ہم نے اس بات کو کھلا کر دیا، اس سے مخالفت ہو گئی. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایپسٹین کا کیس چلا ہے، ایپسٹین کے کیس میں آپ یہ سمجھے کہ پردہ فاش ہو گیا ہے. یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس فائلوں میں کون کون نہیں ہے. اس میں سارے ٹاپ کے سیاستدان، پریزیڈنٹ، بل کلنٹن سے لے کے ٹرمپ سے لے کے ایون جو نارویجن کے جو کھونگے ہوس ہے، جو مطلب ناروے کا کھونگے ہوس ہے، اس کی پرنسس بھی ملوث. تو ہم جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں یا جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کون چلا رہا ہے، یہ کس طرح ان کا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹیوں پہ، ملکوں پہ، پالیسیز پہ، تو وہ تو بات سامنے آگے جب انہوں نے 3 ملین جو ہیں ڈاکومنٹ جو ہیں انہوں نے لیک کی ہیں. اس میں مطلب لیک سے مراد انہوں نے ان کو کانگریس نے وہاں پہ کنگراس میں جو ہے، اور انہوں نے امریکہ میں انہوں نے دباؤ ڈال کے اس کو منظر عام پہ لائے ہیں. اس میں تو مطلب حیران ہو گئے ہیں سارے کہ ایپسٹائن جو تھا، اس کی جو بیوی تھی اور اس کا جو والد تھا وہ تو ایک اسرائیلی ایجنٹ تھا، اور وہ ہنی ٹریپ بناتے تھے کہ اپنے آئی لینڈ پہ یہ بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے تھے. وہاں پھر میں تو نعوذ باللہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ کیا کیا وہاں ہوتا تھا بچوں کے ساتھ، اور مطلب خوفناک چیزیں سامنے آئی ہے دنیا کے، خوفناک چیزیں. تو اس سے تو یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ پیچھے کے لابی بیٹھ کے ان سب جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں
ان کو چلاتے ہیں اور ان کو یہ ٹریپ کرتے ہیں اور ان سے یہ کام نکلواتے ہیں، اس طرح یہ اپنا انفلوئنس پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو بات کھلے عام اب آ گئی ہے سامنے۔ تو یہ سسٹم ہی چلتا ہے اس طرح کہ اگر آپ اس سسٹم کو آپ چیلنج کریں تو پھر دے واننا کرش یو۔ تو ہم نے تو دیکھیں کشتیاں جلا کے نکلے ہوئے ہیں، سیاست ہم اپنی کر رہے ہیں، اور ہم نے جب سے سیاست کی ہے تو ہمارا یہی اصول تھا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میں کبھی کتاب لکھوں گا، بک لکھوں گا، اس پہ میں بتاؤں گا کہ مجھ سے کیا رابطے کیے گئے اور انہوں نے کیا کہا، کیا لالچ دیے، انہوں نے دیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کبھی کھلیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ایپسٹین کیس جو آیا ہے سامنے دنیا کے، اور یہ 3 ملین ڈاکومنٹ جو لوگوں نے دیکھے ہیں، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے ڈاکومنٹ ہیں، جو اصل چیز ہے انہوں نے ابھی بھی اس کو رکھا۔ تو اگر یہ اصل چیز نہیں ہے اور یہ بھی اتنی گمبھیر ہے، اتنی خطرناک باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ کیا ورلڈ لیڈر جو ہے کس طرح ایپسٹین جو تھا، جو ایک موساد کا ایجنٹ تھا، اسرائیلی ایجنٹ تھا، اس نے کس طریقے سے پوری دنیا کے لیڈرز کو جو ہے ان کے نام ہے وہ وہاں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابھی چیز سامنے آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں یہ مزید اب جو ہے یہ کھلے گا، کیونکہ لوگ حیران پریشان ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ٹرمپ کا چلے نام آ گیا، بل کلنٹن کا نام آ گیا، بل گیٹس کا نام آ گیا۔ کوئی امیر بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا سیاستدان نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے جن کا وہاں نام نہیں آیا ہوا۔ اچھا اس کو تو چھوڑے، اسکینڈینیویا میں، ناروے میں نام آئے۔ ناروے کا جو تھا ایکس پرائم منسٹر، اس پہ کیس کھل گیا ہے، اس کی اب انکوائری ہو رہی ہے۔ جو ناروے کی کراؤن پرنسز ہے، اس کا آپ حشر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے کہ اس کا کیا تعلق تھا وہاں، کیا ہوتا تھا، کس طرح یہ سلسلہ چلاتا تھا۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم جو بات کرتے تھے، جو دنیا میں اکثر اب لوگ بات کر رہے تھے، اس طرح تو ان کا تو انفلوئنس ہے۔ اب ناروے کی اگر کراؤن پرنسس کے ساتھ مطلب وہ بھی ملوث ہے اس نیٹ ورک میں، تو جب ناروے میں کوئی کام کرانا ہو یا کسی کو آؤٹ کرانا ہو یا کسی کو ان کرانا ہو یا کوئی پالیسی میکنگ کرنی ہو، تو ان کے لیے پھر کیا مشکل ہے وہاں پیچھے بیٹھ کے کام کرانا۔ تو تو اس میں کا سمجھتا ہوں مطلب کہ ہے کہ یہ جو آپ کے لیے جو چلی ہوئی ہے کمپین چلی ہوئی ہے، آپ کو ٹاؤن ہال سے باہر کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ ایک طریقے سے چلا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ بڑے ماشاء اللہ علم رکھتے ہیں، اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے آپ ٹائم لائن دیکھ لیں، پھر آگے آپ خود جو ہے کنکلوڈ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہماری پارٹی نے غالباً مئی میں کہا، قرارداد پاس کی پارٹی لینس میں پہ کہ ہماری آفیشیل اب سیاست یہ ہوگی کہ ڈنمارک کو انٹرنیشنلی اس بات پہ کام کرنا چاہیے کہ اسرائیل کو ڈیزالو کیا جائے، اسٹیٹ اسرائیل کو ڈیزالو کیا جائے، اور ایک جمہوری حکومت بنائی جائے جس میں مسلمان اور سب اکٹھے مل کے رہے اینڈ ہیو ایکول رائٹس۔ آپ کو یاد ہوگا کتنا اس پہ رفر پڑا۔ پھر جب الیکشن آیا، پھر ہم نے وہ پلخیرا لگائے کہ ہم نے اس وقت کہا کہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہمارے سسٹم پہ، ہمارے میڈیا پہ، ہمارے سیاست میں۔ اس کے ہم نے پلخیرا لگائے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے ڈائریکٹ اس وقت پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے یعنی کہ ایمبیسی کے تھرو انہوں نے یہاں کی الیکشن کے اندر انہوں نے، اب میں آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں، انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہاں کے دینسک زیونسٹ فوپون نے پولیس کیس کر دیا۔ پھر یورپین زیونسٹ فوپون نے اس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی اور یہاں حکومت سے کہا کہ ان پلیکیڈا کو ہٹایا جائے اور معافی مانگی جائے۔ پھر یہ پرائم منسٹر لیول تک گیا۔ پھر پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ پہ سیناگوگ کے باہر کھڑے ہو کے خوشتیل نیت پہ کہا کہ یہ جو لگنے چاہیے تھے۔ اس کے بعد یہ سارے کیس شروع ہو گئے۔ تو پھر آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیا ہو رہا ہے، کس کا انفلوئنس ہے، کس کا دباؤ ہے۔ دوسری بات یہ بھی سامنے آپ کو پتہ آئی ہے کہ برلنگس نے ایک لیٹر، ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ مور دین 1000 لوگ، ذرا فگر سنیں،
more than 1,000 لوگ جن میں سیاستدان، انفلوئنسر، جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، یہ جو مطلب ٹک ٹاکر اور یہ یوٹیوبر، یہ اور جرنلسٹ، ان کے اوپر انویسٹ کیا جائے تاکہ یہ اسرائیل کی پروپیگنڈا اور کیمپین چلائے. یہ 42 کے میں یہ خبر آئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو دیکھا ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، جو ایک دا لابی ڈاکومنٹری آئی ہے جس کو بین کر دیا امریکہ میں، جس میں وہ ہڈن کیمرہ لے کے، مطلب چھپ کے کیمرہ لے کے وہ اس لابی کو فالو کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لابی، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سیاستدانوں سے مل کے ان کو گروپوں میں، نیٹ ورک میں ڈال کے ان سے انفلوئنس کرتے ہیں، کام نکلواتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ منظر عام پہ اب آ گئی ہیں اور ابھی مزید آئیں گی. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ان کا شدید انفلوئنس ہے، اور انہوں نے جو فلسطین میں قتل عام کیا، یہی نریندر مودی جو ہے انہی کی ڈاکٹرن کو استعمال کر رہا ہے کشمیر میں. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں اور لیکن اسٹرانگ نیٹ سکندر، ورک ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں نا کہ کوئی بندہ خود مجرم نہ بننا چاہے، خود بکنا نہ چاہے، تو کسی کا، میں اب مثال دیتا ہوں، مجھے کسی نے نماز پڑھنے سے کبھی منع نہیں کیا، زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا، روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا، بات کرنے سے منع نہیں کیا، ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے. جب انسان خود جب کسی طرف جاتا ہے تو پھر اپنی قیمت لگاتا ہے تو بندے بک جاتے ہیں. بس یہی ہوتا ہے نا. اور دوسری بات دیکھیں، اسے ہی تو ہنی ٹریپ کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ بل کلنٹن کی کیا کیا اور چیزیں ہیں. یہ تو نام آ رہے ہیں نا سامنے، ٹرمپ کے، بل کلنٹن کے. اگر وہاں پہ کسی چھوٹی بچی کے ساتھ یا کسی کو کچھ، میں کسی کی مثال دے رہا ہوں، ہنی ٹریپ یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ کسی بڑے لیڈر کی کسی ویکنس کو پکڑ لیں اور اس کو آپ مووی بنا لیں، یا اس کو آپ وہاں پہ اس نے کسی مائنر بچی کے ساتھ کچھ کیا ہو یا اور کچھ ہو، اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بن گیا. لو بھائی، اب آپ کہیں یا اب آپ اس طرح کام کریں گے یا یہ ویڈیو سر منظر عام پہ آ جائے گی. تو یہ پورا نیٹ ورک تھا ان کا. اور اس کا جو سسر تھا ایپسٹین کا، اور بغور خود اس نے وہ فائلوں میں آیا سامنے، کہتا ہے کہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ میں زائنسٹ ہوں اور میں موساد کا ایجنٹ ہوں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو یہ باتیں سنتے تھے، جو اخباروں میں تھوڑی تھوڑی آتی تھی، جو یوٹیوبر کہتے تھے، وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں. ایف بی آئی نے وہ ریلیز کی ہیں فائلیں، اور مطلب بڑے بڑے لیڈر ہیں اس کے اندر. ہمارا کوئی جو پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کا کوئی غلط نام آیا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری پیچھے ایک ایلیٹ ہے، اس ایلیٹ کے پیچھے ایک لابی ہے، اور یہ دنیا چلا رہی ہے. ہمارے سب کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس دور کی وجہ سے اب یہ چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. اسی طرح کبھی اسرائیل جو ہے اسی طرح پچھلے 75 سال سے فلسطینی مار رہا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت کنٹرول میڈیا ہوتا تھا تو اس طریقے سے وہ باتیں سامنے نہیں آتی تھی. اب کیونکہ فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اب انہوں نے جو قتل عام کیا غزہ میں، تو وہ دنیا کے سامنے آ گیا. وہ نیریٹو کو کنٹرول نہیں کر سکے تھرو اسٹیبلش میڈیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ کیس جو ہے، جو فائلز نکلی ہیں، اس پہ بہت چلیں بہت ابھی سکندر، آپ پریشر کی ہوگا. طرف آتے ہیں. آپ کا پہلے پتہ نہیں 5 تاریخ کا کہا گیا، 9 تاریخ کا کہا گیا، اس سے بعد پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، پھر فیصلہ ہوا، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ماسوائے اخبارات میں ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں فیصلے سارے. ہاں جی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی میں نے کل کے پرسوں جو ہے دوبارہ وہ پرچہ کٹوایا ہے، ایف آئی آر کٹوائی ہے کمیون کے خلاف، کہ دوبارہ جو ہے چیزیں لیک ہو رہی ہیں. میرے پرائیویٹ جو کیا اسے کہتے ہیں میٹرز ہیں، وہ لیک ہو رہے ہیں. میرے ہر لحاظ سے، مطلب یہ ایک، اور کمیون نے اب جواب نہیں دے رہی میڈیا کو. انہوں نے پوچھا بتائیں کس طرح میڈیا کو یہ چیزیں پتہ ہے. کچھ آپ کو پتہ ہے بیلنس کے ویسے ہی میرے خلاف ہے، تو وہ ویسے اس کو ٹویسٹ دے کے سامنے کر رہے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب کمیون کے پاس کوئی جواز راہ نہیں ہے. مطلب وہ ننگے ہو گئے ہیں، سب کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں. کل تک ہم جتنی باتیں کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکلی ایشو چلایا جا رہا ہے میرے خلاف، تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی خبریں لیک ہوتی تھیں، تو اس کو تو وہ
کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ہے ریزن یا وہ ریزن ہے، لیکن جو بیلنس نے جو لیک کی ہیں اب خبریں، وہ تو صرف کمیون کے پاس ہے، رجسٹریاں صرف کمیون کے پاس ہے، وہ تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے لیک کر دی. پھر یہ علیحدہ بات ہے انہوں نے اپنا اوپر انالیسس اپنے کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ چھوڑیں ان باتوں کو. جو اصل بات ہے، جو مدعا ہے، جو اصل کور ہے بات کا، وہ یہ ہے کہ میری ذاتی رجسٹریاں جو ہے وہ تو صرف کمیون کے پاس ہے. وہ برلن کے پاس کس طرح پہنچ گئی ہے؟ اب کمیون کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں یہ اسکندر ایسی کہہ رہا ہے ویسی کہہ رہا ہے. کو برلن نے تو مطلب وہ رجسٹریاں پیش کر دی ہیں. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیون جو ہے، میری ذاتی یہ رائے ہے، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ کام ایزی ہوگا، سکندر کو ہم دھمکا ڈرا کے فارغ کر دیں گے. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں آگے سے فائٹ کروں گا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کمیون کا اب اگلے ہفتے میں یا کوئی 1.5 ہفتے تک کوئی فیصلہ آ جانا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ کمیون جو ہے ان کو اب ایشو یہ ہے کہ یار یہ کام خراب ہو گیا، ہم نے کچھ زیادہ ہی جلدی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہاری سیٹ ختم کر دیں گے. اب وہ پیچھے آ نہیں سکتے، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. مطلب وہ اپنی وہ لمبی بڑی باتیں کر چکے ہیں کہ ہم اب آپ کی سیٹ ختم کریں گے، یہ وہ اب ان کو کرنی پڑے گی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ قانونی کوئی جواز بندہ نہیں ہے. تو دیکھیں پھر اب آگے کیا ہوتا آپ ہے. کے لائر کیا کہتے ہیں؟ میرا لائر یہی کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ جس طریقے سے کیس چلا رہے ہیں، اب کل لائر کا بیان آیا ہے اخبار میں، آپ دیکھ لیں، ایکسٹرا میں بہت بڑا اس کا بیان آیا ہے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مطلب کھلے عام کمیون جو ہے وہ غلطی پہ غلطی، بدماشی پہ بدماشی کر رہی ہے. اور مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب ان کے سامنے پردہ وہ ہٹ گیا ہے، سامنے آ رہی چیز. تو وہ یہی کہتا ہے اگر ان کی اس بیہیویئر کو دیکھا جائے پھر تو وہ تمہیں فارغ کرتے ہیں. لیکن جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جیتیں گے، ہر حال میں جیتیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ہوتا ہے، وہ ڈینش میں ایک محاورہ ہے، محاورہ نہیں، ایک سیاسی یہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا گند مچا دو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو واٹ از اپ اینڈ واٹ از ڈاؤن. تو یہ کمیون یہی کر رہی ہے، کبھی کوئی چیز لیک ہو رہی ہے، پھر وہ کوئی لیٹر لکھ دیتے ہیں، پھر وہ کوئی اخبار کوئی لکھ دیتا ہے. اب کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیس ہے کیا. مطلب وہ یہ طریقہ ہوتا ہے فل پریشر ڈالنے کا. لیکن الحمدللہ ہم کسی پریشر کے اندر آتے نہیں ہیں. ہم بھی سکندر، جو چونکہ میں نے آپ کو ہمارے ابھی اپنے پہلے لوگ بھی میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں کسی کو کیا نقصان دے رہا ہوں؟ ریڈیو کی وجہ، میڈیا کی وجہ سے میں کسی کو کیا نقصان دے رہا ہوں؟ اس کے باوجود مجھے پتا ہے کون لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کون لوگ لکھتے ہیں، کون کمیون میں ٹیلی فون کرتے ہیں، یہ مجھے پتا ہوتا ہے. لیکن میں نام لے کر ان بیچاروں کی جو ہے وہ ضلالت ان پہ ملنا نہیں چاہتا ہے، وہ جو کیچڑ ان پہ پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام میں اپنے منہ سے لوں، میڈیا پہ لوں. وہ مجھے سب کا پتا ہے. راجہ صاحب دیکھیں، میں ایک بات بڑی واضح الفاظوں میں کہہ دوں. آپ کا یہ جو میڈیا ہے نا، یہ صرف لوگوں کو، کچھ میر جعفر میر صادق ہے جن کو یہ صرف دکھتا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ راجہ صاحب کے پاس وہ واحد میڈیا ہے، پاکستانی ڈینش میڈیا، جو یہاں کی ساری انفارمیشن بھی دیتا ہے، یہاں پہ ساری سیاست بھی کی بات بھی ہوتی ہے. یہاں پہ کوپن ہیگن، ڈینمارک اور پورے کیا کہتے ہیں دنیا میں کیا کہتے ہیں یہ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. تو راجہ صاحب آپ مانے یا نہ مانے، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ کے پاس یہ بہت بڑی ایک طاقت ہے، اور یہ کوئی ایسی غلط طاقت نہیں ہے. آپ ایک سوشل ورک، آپ ایک میڈیا ورک کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ایک طاقت ہوتی ہے. وہ طاقت اور وہ عزت جو ہے نا، وہ پھر لوگوں کو راس نہیں آتی. جن میر جعفر میر صادق کی آپ بات کریں، میں نے تو آپ کے وہ 1-2 لیٹر دیکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے شکایتیں کی ہوئی ہیں. یہ جو میر جعفر میر صادق ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالو. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وہ صفوں میں رہ کے یہ بغل میں چھرا لے کے، خنجر لے کے یہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو راجہ صاحب میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. اور دیکھیں یہ ایک مثال ہے، ایک سوچے ذرا، خدا نہ خواستہ یہ میڈیا نہیں رہتا، خدا نہ خواستہ یہ کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے. آپ خود کہتے تھے لو بھائی بھاڑ میں جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں، ہر چیز ہو، پھر بھی تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا میڈیا ہمارے پاس رہ جاتا ہے جس سے ہم اویئرنیس پیدا کریں.
جس سے ہم انفارمیشن دیں، جس سے ہم اپنی ڈینش پاکستانی کمیونٹی کو جوڑ کے رکھیں، جس سے ہم ایتھنک مائنورٹیز اور ڈینش میجورٹی کے درمیان پل بنا سکیں. کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے تو مجھے پتہ ہے مشکل ہے کہ کن مشکلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے، میں نے جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا اپنے سننے والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تو وہ لیٹر دیکھے ہوئے ہیں جب یہ شکایتیں آتی ہیں، لیکن آپ نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ہماری اگلی نسلوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں راجہ صاحب، یہی اگر ہمارے اور 10 نوجوان ینگسٹر جو ہے وہ میڈیا میں ہوتے، ڈینش میڈیا میں ہوتے، تو وہاں پہ بھی آپ کا نیریٹو بیان ہو رہا ہوتا. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اگر کوئی ڈینش پاکستانی ہے تو وہ ڈینش پاکستانی ڈریس دیکھے گا، نہیں، لیکن آپ کا ایک نیریٹو بھی سامنے آتا ہے. آپ کے وہاں پہ اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کا بھی اینگل اٹھا سکتے ہیں. تو اب پہلے ہی ہمارے پاس میڈیا کی کمی ہے. ایک آپ کا ہی یہ ادارہ آپ کی آواز ہے جو کہ ایک کتنے سالوں سے مجھے یاد ہے، مطلب میں بچہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت سے آپ یہ چلا رہے ہیں. آج میں بھی وہ کیا کہنے لگا تھا، بابا ہو گیا ہوں، 40 سال کا ہونے لگا ہوں. تو آپ اپنا اس کام کو جاری رکھیں، اس میڈیا کی ضرورت ہے. اور میر صادق میر جعفر جو ہے یہ ہر دور میں اس کے ہر اندر زمانے میرا سوال پر یہ تھا کہ یہی ڈینش لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی مذہبی ادارے کو تباہ کرتے ہیں، کسی سیاستدان کو تباہ کرتے ہیں، اور کسی سے اس میں یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن دیتے ہیں اداروں کو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اسی طرح انڈین لابی جو ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آج بات چھڑی گئی ہے تو ذرا میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کیا ہوتا ہے. ہم نے ایک جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے، ہم جمہوریت پرست ہیں، ہم لوگ یہاں کی پیدائش ہیں، ہم نے یہاں رہتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ شری روی شنکر اور ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہاں پہ جو کشمیر کا قتل عام کرتے ہیں، جو سکھوں کو مارتے ہیں، جو کرسچنز کو مارتے ہیں، جو دنیا میں اس وقت وہ پھر رہے تھے، 16 ملکوں میں گئے اور غلط پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرنے جب نکلے اور ہیومن رائٹس مطلب ٹیررزم کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں BLA کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جب میں نے دیکھا یہاں پہ آ رہے ہیں تو میں نے راتوں رات پروٹیسٹ کا بندوبست کیا، ساتھ دیا، جس میں آپ لوگ سارے تھے، کمیونٹی سب تھی. اس میں راجہ ساجد صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ وہاں کا خرچہ اٹھایا اور انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے چھلل سے لی. ہم سب نے مل کے میں نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم سب وہاں گئے اور ہم نے پروٹیسٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اتنا زبردست کامیاب رہا کہ ٹائمز آف انڈیا تک خبریں گئی. اچھا، اب میں جس بات کی طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے اس وقت نوٹ کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا، یہ بڑی باریکی ہے لیکن یہ بڑی گہری بات ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جناب پاکستان کے ہینڈلرز جو ہیں کروا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم نے اس چیز کو فالو نہیں کیا، لیکن یہ کتنی بڑی بات جو ہے وہ کر گئے کہ یہ پاکستان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی الزام وہ لگا گئے اور ہمیں چاہیے تو یہ تھا، ہم ریڈیو میں بات بھی ہوئی تھی کہ ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور ان سے کہتے بتائیں یا ثبوت دیں یا ہم کیس کرتے ہیں آپ کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ جو ہے یہ جو لابیز ہوتی ہے نا، یہ ہمارے خلاف ہے کسی وجہ سے. مثال کے طور پہ زائنس لابی سخت میرے خلاف ہے، یہاں کی جو ہندوتوا لابی ہے سخت میرے خلاف ہے. تو یہ لوگ پھر فیسیلیٹیٹ مجھے مثال کے طور پہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے ایجنڈے کو سامنے لانے کے لیے، یہ پھر کمیونٹی سے ہی اپنے صفوں میں سے ہی یہ لوگ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو خبریں دیتے ہیں، ان کو ویک پوائنٹس دیتے ہیں، لوپ ہولز دیتے ہیں، پھر وہ آگے ایک سلسلہ چلاتے ہیں. اب جب میں نے زائنسٹوں کی مثال دی نا، یہ میڈیا کی بھی ہو سکتی تھی یا کسی اور کی ہو سکتی تھی. جو میڈیا اور سسٹم ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کر سکتے اس کے بغیر کہ کوئی اپنے صفوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ ہر طرف میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں تو یہ کیمپینیں چلتی ہیں، وہ نہ ہو تو یہ چل ہی نہیں سکتی کیمپینیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. خواہ وہ میرا کیس ہو، خواہ وہ آپ کے ریڈیو کو بند کرانے کے ان کے
क्या कहते हैं गंदे वो फंसे हों तरीके हों, हमेशा आपके अपने सफ़ों में से ही लोग जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन और इनके दिमागों में ये चीज़ें डालते हैं। लेकिन बात वो यही हो गई कि इनके जो बदबख्त लोग होते हैं उनके अपने प्लान होते हैं, अल्लाह के अपने प्लान होते हैं। इसके अंदर आते हैं कि आज बड़ा प्रोग्राम जो है वो हो रहा है पंजाब में, जो जिसे कहते हैं जमहूरी तरीके अपनाए जाते हैं। यूरोप भी तारीफ कर रहा है पंजाब की कि वहाँ का ये जो कल्चर प्रोग्राम होता है बसंत का जिसे कहते हैं, और उस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी भी जाती हैं, पॉजिटिव ज़्यादा लिखी गई हैं, माइनस भी आती रहती हैं। उसके अलावा लोग अपना जमहूरी हक भी मांगते रहते हैं। जब लोग जो जमहूरियत की तरफ चलना चाहते हैं, उनके रास्ते में जो है वो कहते हैं कि रोड़े अटकाए जाते हैं। इसका भी सद्देबाब होना चाहिए। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स एक जियोपॉलिटिकल गेम होती है, उसके बाद एक सियासत में तो पार्टीबाजी भी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये हमें जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको ये समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ विद डेनिश विद पाकिस्तानी बैकग्राउंड। हमारा सबका एक ताल्लुक है। मैं अभी कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से होके आया हूँ, लाहौर से होके आया हूँ, इस्लामाबाद से होके आया हूँ, चकवाल से होके आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ़कत एक रोल होना चाहिए यहाँ पे बैठे हुए। वो ये होना चाहिए कि हम अपने मुल्क डेनमार्क और अपने मुल्क पाकिस्तान की हालात किस तरह बेहतर कर सकें। हमारा छोटा जो रोल है, वो इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हम अपने इन 2 मुल्कों के हालात आपस में बेहतर करें। हम इन 2 प्यारे मुल्कों के कल्चरल एक्सचेंज को बेहतर करें। हम इन 2 मुल्कों के जो है फाइनेंशियल टाइज़ हैं, उनको हम बेहतर करें। मैं समझता हूँ कि हमारा ये रोल होना चाहिए और अगर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने काफ़ी टाइम लाहौर में गुज़ारा है इस बार और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। इस चीज़ को छोड़ दें कि आप किस पार्टी के हैं, नहीं है, सिस्टम पसंद है, नहीं है, ये वो अलग एक बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में बहुत काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो बसंत का जो मेला मना रहे हैं और जिसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, ये कल्चरल प्रोग्राम है और ये कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए और सेफ्टी के अंदर रहते हुए, एक हदूद के अंदर रहते हुए, एक अपनी सकाफ़त, अपनी एक तरीके के अंदर रहते हुए, मैं समझता हूँ ये चीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितने मतलब लोग बसते हैं, रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है, हमारा मुल्क इतना ब खूबसूरत है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं समझता हूँ ये इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में और ये तो सामने आना चाहिए। अगर दुनिया में उस बसंत की, उस कल्चरल प्रोग्राम की अगर तारीफ़ हो रही है, तो मुझे तो खुशी होती है। देखिए, मैंने ये पहले भी आपको बात कही है कि मैं यहाँ पे सियासत करता हूँ, मैं ना नून लीग देखता हूँ, ना पीटीआई देखता हूँ, ना पीपल्स पार्टी देखता हूँ। मेरे लिए सब पाकिस्तानी एक हैं। मेरे लिए कोई भी वहाँ हुकूमत हो, मेरा काम ये होता है कि अगर मैं डेनमार्क का कोई फ़ायदा करा सकूँ, अगर मैं पाकिस्तान का कोई फ़ायदा करा सकूँ, अगर मैं इन दोनों को मुल्कों को करीब ला सकूँ, ये मेरा रोल होता है, ये मेरा किरदार होता है, ये मेरी कोशिश होती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक सियासत है, उसको आप पाकिस्तान तक ही रखें और वहाँ करें, वहाँ अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, यकीन करें, मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ, देखिए यहाँ मैं कितने सिस्टम के खिलाफ हूँ। यहाँ पे मैं कितना पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता हूँ। अब आप देखें मैं काउंसिल में ऐसे जो कोपेनहेगन की असेंबली है, उसमें मैं देखें मेरी पिछले दिनों जो फैसला था जो पास हुआ है, यानी कि जिसकी मेजॉरिटी ने उसको पज़ीराई दी है। ज़रा हमारे यहाँ पे मैं सामाईन नाज़रीन को बताएं क्या फौसले थी आपकी। जी, वो मैं अभी बताता हूँ। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें जब मैं यहाँ पे अपने मुल्क में होता हूँ, तो मैं महसूस करूँ यहाँ की किसी चीज़ में बेहतरी आनी चाहिए, मैं कितना ओपन ओपन होके क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं हमेशा डेनमार्क की तारीफ़ करता हूँ। वहाँ पे मैं कहता हूँ ठीक है, हमें 1-2 ये जब खाके बने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई या जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई, जब मैंने वो मैंने ड्राफ्ट किया कानून कि भई कुरान पाक की बेहुरमती को इल्लीगल करार दिया जाए, जब मैं पार्लियामेंट में था। ठीक है, जब इंटरव्यू होते हैं उसमें मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा डेनमार्क की तारीफ़ का कहता हूँ, ये बेहतरीन मुल्क है, हमारा मुल्क है, अच्छा मुल्क है।
ہمیشہ میں وہاں جا کے تعریف کرتا ہوں. تو یہی بات ہونی چاہیے جب ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کو اچھے سے اچھے طریقے سے سامنے لایا جائے، جو اچھے سے اچھے طریقے سے ڈینمارک کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب کا رول یہ ہونا چاہیے، ہم سب امبیسڈر ہیں، ڈینمارک کے بھی، پاکستان کے بھی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی پتہ نہیں، میں کسی آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ فارن آفیسر کا تھا کوئی کچھ عرصہ پہلے. میں نے اسے یہی کہا یہاں پہ کسی پروگرام میں گیا ہوا تھا. میں نے اسے کہا میری بات سنیں، ہم لوگ جتنے بھی ڈینش پاکستانی، ڈینش ترکی، ڈینش عربی جو یہاں ہمارے والدین 50 سال پہلے آئے تھے، آپ لوگ اگر تھوڑی سمجھ رکھتے ہوتے نا، آپ لوگ ہمیں ایک ایمبیسڈر کے طور پہ یوز کرتے، کیونکہ ہم ہیں ڈینش پاکستانی، ہم وہاں کی زبان جانتے ہیں، یہاں کی زبان جانتے ہیں، ہم وہاں کا کلچر جانتے ہیں، یہاں کا کلچر جانتے ہیں. آپ لوگ تو اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ڈینمارک اتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اگر وہ یہ پوٹینشیل دیکھ لیتا کہ یار یہاں تو 30,000 پاکستانی ہیں تو ڈینش بھی بولتا ہے، ان سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے ڈینمارک کا فائدہ کرائیں. پاکستان میں جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ایکسپورٹ کے حوالے سے کریں، کلچر کے حوالے سے کریں، وحدت جتنی بھی مطلب یہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ہم کریں. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، سب سننے والے ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا، پاکستان میں ہم ہوتے ہیں تو ڈینمارک کی یہ ملک ہے ہمارا، اس کو ہمیشہ خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا کریں. اور اسی طرح جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو کیونکہ غلطیاں اور کمیاں تو سب میں ہوتی ہیں، سب کلچر میں ہوتی ہیں، سب سسٹمز میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کوشش کیا کریں کہ یہاں پہ جو ڈینش ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہاں میں ان کو یہی لگے کہ جہاں سے ہمارے والدین آئے تھے، جہاں سے ہم لوگ آئے تھے، وہ بھی بڑا خوبصورت اور اچھا ملک ہے. سکندر، یہ تو آپ نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتائیں. تو ابھی ظاہرہ کمیون میں ڈیبیٹس بھی ہوتی رہتی ہیں. ہم نے دیکھا آپ کا پچھلے دنوں کہ آپ ڈیبیٹ کر رہے تھے، فوصلے بھی دے رہے تھے. کیا فوصلے تھی؟ دیکھیں وہ بیسکلی میں نے فوصلہ یہ دیا ہے کہ یہاں ڈینمارک میں جو اکثر کرمنلٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہاں پہ صرف جسے کہتے ہیں پھسون فالی کھمل چاہیے، یعنی کہ کچھ گینگز ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ مطلب آرگنائز کرائم کر رہے ہیں، وہ ایک ہے. لیکن اوور آل جو ایک وہ تفلات کا جی ابھی آتا ہوں یا چلے چل فون جی ایک سیکنڈ جی بتائیں بچے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اوور آل جو کرائم ہے وہ کم ہو رہا ہے ڈینمارک کا، لیکن ایک کرائم ایسا ہے جو کم نہیں ہو رہا. وہ یہ ہے کہ ہر سال 12 سے 15 کے درمیان جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے. ڈینمارک کی، میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، میں ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں تو 60% جو قتل ہوتے ہیں وہ خامند یا پارٹنر یا ایکس پارٹنر کرتا ہے، اور 90% جو قتل ہوتے ہیں وہ جو لڑکی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، اس کے جو نیئرسٹ ریلیشنز میں کوئی ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ بھائی، بیٹا، باپ، کوئی دوست، فرینڈ وغیرہ. تو یہ ایک ایشو ہے ڈینمارک جیسے ملک میں، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بڑا ایک عجیب سا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنے ڈیولپڈ کنٹری میں، اتنی سوجھ بوجھ رکھنے والی کنٹری میں یہی ہوتا ہے. یہ تو عام طور پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو بھئی آپ کے وہاں کلچر میں ہوتا ہے، عورتوں کو مارا. اس ایشو کو میں نے اٹھایا اور اس میں میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ میں جب پارلیمنٹ میں تھا تب بھی میں نے اس ایشو پہ اس کو ہائی لائٹ کیا. 300 عورتوں کا اب تک قتل اس طرح کیا گیا، اور یہ ہم ویسے ہی عام طور پہ ہم دن میں ہم جب اپنے ڈیلی لائف میں پھر رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کرائم یہ کم نہیں ہو رہا. اس سال بلکہ زیادہ ہوا ہے. اس بار میرے خیال سے کچھ 16 یا 17 عورتیں جو ہیں 2025 میں ماری گئی ہیں، قتل کی گئی ہیں، ہلاک کی گئی ہیں. تو اس میں نے یہ فوصلے دیا کہ کوپن ہیگن کمیون میں ایک مینی پلان لگائی جائے جس سے ہم اس کو ایک استعمال اس طرح کر کے کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں اب توجہ کرنی چاہیے. یہ میں نے کمیون میں پیش کیا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میسو قسم کی سپورٹ تھی، اور یہ میرا پہلا فوصلہ ہی تھا، بالکل پہلا تھا. ہم نے ابھی ہماری پہلی میٹنگ تھی، اس میں نے یہ فوصلہ دیا، اور میسو جیسے کہتے ہیں اس میں سپورٹ ہر پارٹی نے، اکثریت صرف 2 پارٹیوں نے خلاف
اس کے بیان دیے، بقایا ساری پارٹیوں نے اس کے حق میں بیان دیا اور کہا ہم اس کو اول میں بھیجیں گے اور وہاں پہ ہم اس پہ مزید جو ہے ایک دو چیزیں نقطے اس میں ڈال کے ایڈ کر کے اس کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی جیت تھی ہمارے لیے کہ پہلی میٹنگ میں پہلی بار جا کے ہم نے فیصلے پیش کیا اور 46 یعنی کہ ہم 55 ممبرز ہوتے ہیں، 46 ممبرز نے یس کی ادھر مطلب سے آپ کی میٹنگ میں۔ فوصلے کو مانا بڑا اچھا اقدام ہے۔ سکندر، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ابھی نظر اسی طرح آتا ہے کہ کمیونوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بجٹ میں بھی پیسے نہیں ہیں، جس طرح برفیں ہوئی ہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونوں نے کس طرح کا رول ادا کیا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے الیکشن بھی اپریل مارچ میں اگر آ جائیں تو یہ اخراجات بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو ابھی کمیون کے پاس کہہ رہے ہیں کہ اتنا برف باری ہوئی تو یہ جو صفائی وغیرہ کو اتنے زیادہ چیزیں آپ کو باہر نظر نہیں آئیں، برف بڑی دیر سے ہٹی، بسوں کو یہاں دھکے بھی مارے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی کافی اخراجات ہوں گے۔ دیکھیں آپ کی بات سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، بسوں کو دھکے مارے جا رہے ہیں یہاں آج کل حکومت کو بھی وہ بہت سے لوگوں کو دھکے دے کے چلایا جا رہا ہے اور کبھی ہم بیٹھیں گے تو آپ کو بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، یہاں پہ الیکشن بڑے قریب ہیں۔ دیکھیں جب حکومت جو ہے نا، جب وہ پیسے دینا شروع کر دینا لوگوں کو فل واشے کے صورت میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب الیکشن قریب ہے۔ اور اس وقت جو ہے جو حکومت ہے انہوں نے دو ایسے اقدام کیے ہیں جس سے میرے خیال یہ ہے کہ بس الیکشن ہونے ہی لگے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فل واش چیکس دیے، اور لمبی ڈیٹیل ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا کہ کس کس لوگوں کو کیا ملے گا، کہ پیسے دیا جائے فل واش جو خرید و فروخت کھانے شانے کے لیے بھی پیسے دیے جائے۔ بہت بڑی انہوں نے یہ ایک اسکیم جو ہے وہ لانچ کی۔ دوسرا سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے، اور یہ بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے، حکومت نے نہیں، پارٹی نے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا اس پہ لانچ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد جو بڑی کلاسیں ہیں، ساری چھوٹی کلاسیں ہیں، ان میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک کلاس میں 14 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے، بچے نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ آج کل آپ کو پتا ہے 21 23 25 تک 28 تک بھی جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک اس پہ پیش کر رہے ہیں جس میں 14 بچوں سے زیادہ ایک کلاس میں نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ٹیچر جو ہے ان پہ فوکس کر سکے، ٹیچر جو ہے ہر بچے کو ٹائم دے سکے۔ اور یہ بھی پتہ پوچھ سکتا تھا حکومت سے کہ یا سوشل ڈیموکریٹ سے، یا آپ کے پاس 8 سال حکومت رہی ہے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اب آپ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بڑا قریب ہے۔ دوسری ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو جو اصل بتاتی ہے پکچر کیا ہے۔ ایک خبر یہ آئی ہے کل پرسوں کہ جو ایس ایف کا بہت بڑا ایک ینگ لڑکا ہے، مجھ سے ایک کچھ سال چھوٹا ہوگا، کچھ سال مجھ سے چھوٹا ہوگا، تو وہ ایس ایف کا کراؤن پرنس کہلایا جاتا تھا کہ پھر اولسن کے بعد وہ اوورٹیک کرے گا۔ اس نے جناب 2-3 دن پہلے اس نے کہہ دیا تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ سال 1.5 سال پہلے اس نے سیاست چھوڑ دی کیونکہ اس کی نظر جو ہے ختم ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا کہ سٹریس کی وجہ سے آپ کی نظر جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ اس نے کہا میں نے سیاست اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے۔ اس نے ابھی 3 دن یا 4 دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ میں دوبارہ الیکشن میں سیاست میں آ رہا ہوں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کمنٹیٹرز ہیں، جو سیاست سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ اس کو جب اگر یہ آتا ہے اور ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو اس کو منسٹری ملے گی، ایسا اس بار حکومت میں آئے گی اور اس کو منسٹری ملے گی۔ اس کے سیاست کو جوائن کرنے سے یہ پتہ چلا منسٹری کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسے ڈائنامکس ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت دھکے سے چل رہی ہے، دھکے سے حکومت چل رہی ہے، اور اب اسی لیے ان کا بس الیکشن قریب ہے تاکہ ان کو نیا مینڈیٹ مل کے۔ ہاں آخری بات اس حوالے سے، دسمبر میں اگر آپ دیکھتے نا، یا دسمبر سے ذرا پہلے ہے نا، بلکہ دسمبر میں اگر آپ دیکھتے، اس میں سوشل ڈیموکریٹ اور جو حکومتی پارٹی جو تھی اور جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی تھی، ان کے جو گراف تھے وہ بہت نیچے گر گئے، یعنی کہ اتنا نیچے گر گیا سوشل ڈیموکریٹ کے گراف جتنا کہ ان کا شاید 15 سال نہیں کبھی رہا، کم۔ اچھا
پھر ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے گرین لینڈ کا قصہ چھیڑ دیا۔ اچھا، اس سے ہوا یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹیاں تھیں، ماڈریٹ اینڈ اسپیشلی سوشل ڈیموکریٹ، وہ دوبارہ جو ہے مطلب بڑی پاپولر ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ ایک عام ایک اصول ہے کہ جب ملک میں کرائسس آتے ہیں تو جو سٹنگ لیڈر ہوتا ہے اس کے حق میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گرین لینڈ کا جو ایشو ہے وہ ایز اے کنٹری، ایز اے کنگڈم تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن یہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو لیڈر ہے میرے فادر اس کے لیے بڑا بہترین ثابت ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اوپر سے گفٹ آیا اس کے لیے کہ ایشو ہو گیا، یہ کرائسس ہو گئے اور اس کا گراف اوپر چلا گیا، اور اب اگر الیکشن کرتی ہے تو اب دوبارہ چانسز ہیں اس کی سکندر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں کوئی کہنا چاہیں تو؟ نہیں، میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈنمارک میں کبھی 16 سال میں اتنی برف باری نہیں ہوئی جتنی ان دنوں میں ہوئی ہے۔ تو سنڈے کا دن ہے، کام شام بھی کریں، سیاست بھی کریں، میٹنگز بھی کریں، لیکن اس موسم میں جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ باہر لے کے جائیں اور کھیلیں اس میں، پھر پتہ نہیں کب آئے گی۔ انجوائے کریں موسم کو، سنڈے کو انجوائے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، یہ تھے ملک سکندر صدیق جن کو آپ سن رہے تھے ان کی باتیں۔ سامعین ناظرین، کوئی بات کہنا چاہتا ہے، جواب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، آپ اپنی رائے دے، لیکن ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔